وہ یہ ہے کہ قوم وطن سے ہے، مذہب سے نہیں ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو قوم بن جاتی ہے۔ یہی آپ نے پڑھا ہے نا نصاب میں بھی، جو کہ سب جھوٹ ہے۔ اقبال کا کانسیپٹ تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ دور حاضر کے جو بت آپ بنا بیٹھے ہیں، سیاستدان بت سمجھتا ہے نا کرسی کو، اس کے پیچھے ساری زندگی لڑتا ہے، لوگوں کے راستے بند کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹی FIR کٹواتا ہے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ پیسہ ہم سب کا بت بن چکا ہے دور حاضر کا۔ تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، جو اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیتا ہے وہ گویا مذہب کا کفن بنا دیتا ہے، اسے قبر کے حوالے کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا اقبال اسے مزید ایلیبوریٹ کریں، وہ مزید ایلیبوریٹ کیا گیا تو سمجھ آئی۔ اقبال کہتا ہے بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ اچھا جب کوئی قوم نہ رہے پھر کیا، پھر ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ اقبال نے جواب دیا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ کہ تمہارا ملک اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور تمہاری ذات پات اگر کچھ ہے تو وہ خان ملک چودھری نہیں ہے، وہ مصطفی ہونا ہے۔ اب سمجھ آئیے اس کانسیپٹ کا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یار نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہندو رہتا ہے، وہ اس زمین پہ پلا بڑا، اسے زمین سے محبت ہے، اور میں اس زمین پہ پلا بڑا، تو ہمیں اس وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہے، ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہمارا رہن سہن ایک جیسا ہو گیا، ہماری زبان ایک جیسی ہو گئی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اب ایک اور زبان بولنے والا، دنیا کے دوسرے نکڑ میں رہنے والا جو مسلمان ہے، وہ کس طرح ہمارا آ کے بھائی بن سکتا ہے؟ وہ ہماری قوم کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مسلمان ہوگا، لیکن دوسرے علاقے میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس میں اور ہم میں اتنی چیزیں مشترکہ نہیں ہیں۔ یہی کانسیپٹ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے مسلمان کو لڑوا دیتا ہے آپس میں۔ اب سمجھ آئیے، یہی کانسیپٹ ہے جو سعودی اور یمن کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، عراق ایران کو لڑوا دیتا ہے، عراق اور کویت کو لڑوا دیتا ہے آپس میں۔ اب کیا ہے؟ اقبال کو یہ جب سوال کیا گیا، مسلمان اس بات سے کنونس ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ لوگ صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اقبال نے جواب میں کیا کہا کہ صہیب رومی روم سے اٹھ کے آئے، بلال حبشی حبشہ سے اٹھ کے آئے، سلمان فارسی فارس سے اٹھ کے آئے، اور عرب میں رہنے والے عربی صحابہ کرام کے بھائی بن گئے۔ یہ سارے دوسرے علاقوں سے اٹھ کے آنے والے، حبشہ فارس روم سے۔ ابو جہل اور ابو لہب اسی قوم، خطے، قبیلے، انہی خاندان کے صحابہ کے بھائی نہیں بن سکے۔ تو تب جا کے ثابت ہوا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اب سمجھ آیا یہ کانسیپٹ کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اقبال، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ ساری دنیا تہاڈی ہے، اللہ دی زمین ہے، اس تے اللہ دا قانون ہے، تو ساری زندگی آپ کے لیے، دنیا آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، وہاں آپ جائے نماز جہاں مرضی رکھے نماز پڑھے، اللہ کے آگے سجدہ ریزو، پھر 1.5 انچ کی مسجد پاکستان بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اب اور یہ بھی کانٹرڈکشن آنا شروع ہو گئی کہ بھی ایک طرف اقبال کہتا ہے کہ مسلمان باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا مسلمانوں کی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ جی شمال مغرب میں ایک علیحدہ ریاست بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے، اور وہ قائد اعظم بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں، سر سید نے بھی یہ کانسیپٹ پہلے دے دیا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب قائد اعظم نے کچھ یوں دیا کہ دیر شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز ان دا سب کانٹیننٹ، جہاں پہ مسلمان اپنے اسلامک ویلیوز، نارمز، ٹریڈیشنز، کلچر اور سب سے بڑھ کے گورننس کے سسٹم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکے، اور جہاں پر ایک ایسا ماڈل دنیا کے سامنے لا سکے کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ترکوں نے حال کیا اس کا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے، ناٹ ترکوں نے، ترک ہماری طرح بہت عشق رکھنے والی قوم ہے حضور علیہ السلام سے۔ پھر نہ یہ وہ اسلام ہے جس کا مغلوں نے اینڈ ٹائم پہ حال کر دیا دین الہی کو لانچ کر کے، اور یہ مغل بادشاہ میں کئی اس طرح کی خرافات آ گئیں۔ پھر اس سے پہلے ماضی میں کردوغلو اور سعد الدین کوبیک تو ہر جگہ پائے جاتے تھے نا،
غداریاں کرنے والے اور آپس میں لڑنے والے اور پھر حکومتیں ہتھیار لینے والے اور حکومت کی خاطر مسلمان کا قتل کرنے لگ گیا، تو لوگ کہیں اس نظام کو اسلامی نظام نہ سمجھ بیٹھے اور اسلامی نظام کو اتنا کانٹروورسیز اور متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تاریخ کے وہ اوراق سامنے لا کے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ایسا نظام آنا چاہیے ایسی ریاست میں جو دنیا کو، کیونکہ اس وقت اس دور میں 40s کی دہائی میں کہیں پر بھی اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا تھا ایز اے ریلیجن آف اسٹیٹ، جو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہو پورے اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا ایک ایسا ماڈل ہو جہاں پر وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہو پریکٹیکلی، اور دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ ہاں یہ ہے اسلام، کہ آپ زکوٰۃ لے کے پھریں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کہ جب کسی بکری کو کوئی بھیڑیا جکڑ لیتا تھا تو وہ چرواہا کہتا تھا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے، اور 5 منٹ بعد اعلان ہو جاتا تھا اتفاق سے کہ واقعی وہ وفات پا گئے۔ تو کسی نے کہا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ حاکم وقت بنے تھے، خلیفۃ المسلمین بنے تھے، تب سے کسی بھیڑیے کی جرت نہیں تھی کہ کسی غریب کی بکری کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے۔ انسان تو انسان، حیوان بھی بندے کے پتر بن جاتے تھے۔ عدل و انصاف کے تقاضے اس طریقے سے قائم ہوتے تھے۔ تو وہ نظام کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے پاکستان وجود میں آیا، بٹ انفارچونیٹلی وہ نظام ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔